خطرناک قسم کی بات ہے یہ کہ بعض لوگ اپنے وجود کے ساتھ و اعمال کے ساتھ و کردار کے ساتھ شیطان کے قائم مقام ہوتے ہیں. ان کو آپ دینی سانچے کے اندر چیک کریں گے. آپ کے اور ہمارے پاس کوئی اور ترمامیٹر نہیں ہے. بادشاہ روم نے جب یہ سنا کہ ایک خلیفہ ہے مسلمانوں کا عمر نام کا اور اس سے کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے، وہ ہر جگہ فاتح بنتا ہے، تو اس نے اپنے بڑے دانشمندوں کو مدینہ منورہ بھیجا اور حضرت عمر کو آس پاس سے دیکھا اور پھر واپس چلے گئے اور بادشاہ روم کو خبر دی کہ لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے. تو بادشاہ روم نے کہا کہ لا یخدع، دھوکہ دیتا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ خدا کا خوف ہے، آسمانی علم اور تقوی سے آراستہ ہے. انسان کو جب آسمانی علم ہو، وہی سے تعلق ہو، بزرگان دین سے صحیح عقیدت و محبت ہو، وہ برا کام نہیں کر سکتا. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ رات کو کہو اور صبح پھر جاؤ. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے. حقیقت میں تو ایمان بسیط لا جزء لہ، لیکن سمجھانے کے لیے محدثین کہتے ہیں کہ ایک تو زبان کا اقرار ہے، اقرار باللسان، اور دوسرا تصدیق بالجنان، دل کی تصدیق ہے، اور دوسرا عمل بالارکان، ہاتھ پیر آنکھیں کان، پورا جسم خدائی عبادت اور طاعت میں صرف ہوگا. تو ان تینوں کی حفاظت کرنی ہے نا. زبان کو بھی غلط نہیں چلانا ہے، اور جو بات ایک دفعہ زبان سے کہی گئی ہے جب تک شریعت نہ کہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ کسی خام خیال اور کسی قلیل الفہم اور بے تحاشا بد نصیب کا یہ کہنا ہو سکتا ہے کہ کسی لیڈر کو یا کسی حکمران کو اپنی بات سے پیچھے ہٹنا ضروری ہے. افسوس کہ اس نے کیا مطالعہ کیا، کیا غلط چیزیں دیکھی. اعتماد کیسے ہوگا؟ آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ مجھے بھی مجبور کیا گیا کہ آپ جرگے میں آ جائے، اور مجھے کہا آپ کی تمام شرائط منظور ہے اور آپ ان کو لے کے مولانا کی خدمت میں لے جائے. میں نے کہا لے کے جاؤں گا تو کس شرط پر؟ وہ ابھی بات کرتا ہے، اگلے دن کہتے ہیں میں تو یو ٹرن لینے والا وزیر اعظم مشہور ہونا چاہتا ہوں، اور وہ کل کہے کہ میں نے بلایا نہیں، ویسے ہی چکر لگانے اسلام آباد آیا تھا. میں نے بہت معافی مانگی. میں ان اداروں کا دل و جان سے شکر گزار ہوں، قدردار ہوں، جنہوں نے مجھے بڑی محبت سے میری تقریر کے حوالوں سے مولانا کے عتاب اور قہر کو کم کرنے کے لیے، لیکن میں نے یہی بیان کیا ان کی خدمت میں کہ دیکھو ایک تو میں بیمار بہت زیادہ ہوں، میں یہاں اپنے محراب میں کرسی پر آتا ہوں، میرے لیے شرعی وجوہات رخصت کی موجود ہے. ثانیاً یہ خان صاحب اپنی بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں. ریاست مدینہ ہے، فلاحی ریاست تیار ہو رہا ہے. ایک دو مسلمان نمازی وزیروں نے صبح سرحد میں کہا کہ یہ بچیاں پردہ کر کے آیا کریں تو عزت رہے گی. یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں کو کہو کہ بڑے بڑی چادر اور برقع اوڑھ کے اپنے اوپر ڈالے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ بہت قریب ہے کہ پہچانی جائے کہ یہ باپردہ باعزت عورت ہے تو تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفورا رحیما. لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافق اب بھی باز نہیں آئے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینے کے اندر شرارتیں کرنے والے، کئی مدینے کا نام کو غلط استعمال کرنے والا بھی اس وعید میں اور سزا میں شامل نہ ہو. اگر منافق لوگ اور مریض القلب لوگ اور شرارتی لوگ ان پردنشینوں کو بھی چھیڑنے لگے تو اللہ فرماتے میں آپ کو ان پر مسلط کر دوں گا اور پھر ان کو یہاں رہنے نہیں دوں گا، مار مار کے بگاؤں گا. ملعونین، باپردہ اور مسلمان عورتوں کی عزت کو تار تار کرنے والے لعنتی ہے. اینما ثقفوا، جہاں پائے جائے، اخذوا وقتلوا تقتیلا، پکڑے جائے اور کس کے پٹائی کی جائے. مطلب یہ ہے کہ ایک دو وزیروں نے جو اچھے مسلمان تھے اور لیکن اس ابا اور اس نظام کو جس طرح بے عزتی سے ایک ٹکا چار وزیر اعلیٰ نے، جس کی شکل کو دیکھ کر کے شیطان کی شکل یاد آتی ہے،
اس نے کس طرح کہا کہ کوئی حق ہی نہیں کسی کو اور عورت ایسی پھرتی رہے. کم از کم یہ کہا جاتا کہ خود بڑے خان صاحب کی اہلیہ وہ باپردہ ہیں. عربی گورنر کو کہاں جدے میں کہ اس کو پیچھے آنے دو، میں نے برقع پہنا ہے. کس مقصد کے لیے برقع ہے؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. کم از کم یہ اعلان تو ہو سکتا تھا کہ یہی اسلام کا حکم ہے اور یہی ہمارے پختونوں کی روایت ہے کہ ان کی عورتیں باپردہ ہوتی ہے. لیکن امریکہ کے دباؤ اور مغربی اثر و رسوخ کی وجہ سے شاید ہم اس کو قانون نہ دے سکے اور مسلمان عورتیں اور مسلمان گھرانے پردہ اختیار کرے. یہ اچھا کہو، اتنا بھی کافی تھا. خلافت راشدہ کا نظام بن رہا ہے اور خلافت راشدہ کے نظام میں بینک خالی ہو گئے. اپنے ایک محبوب کو ہٹا کر دوسرے پرائے فرقے کا مخالف پارٹی کے آدمی کو خزانے پہ لا کے بٹھایا اور مقصد صرف ملک کے خزائن کو بیچنا تھا. یہاں تک کہ ان کے ایک ٹیکنالوجی اور سائنس کا وزیر کہتا ہے کہ ہمارے سے کوئی طمع نہ کیا جائے کہ ہم نوکری دیں گے، ہم کسی کو نوکری نہیں دیں گے. ہم تو 400 محکمے ڈسمس کر رہے ہیں. 400 محکمے ڈسمس ہوں گے تو پاکستان 4 صوبے ہیں، اس میں رہ کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو شوق تھا اور اس نے ایک خطاط کو کہا کہ میرے پشت پر شیر بنا لو. اس نے بنانا شروع کر دیا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ شیر کے پنجے ہے. کہا اس کو تو رہنے دو کیونکہ اس میں رنگ گودنا ہوتا ہے، سوراخ کرنے ہوتے ہیں. پھر وہ کچھ کٹ کوٹ کرنے والا تھا. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا اس کو رہنے دے، تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک ایک کر کے شیر کے جسم کے تمام اعضاء کا انکار کیا. تو اس نقاد اور خطاط نے کہا ایسا شیر میں نے نہیں دیکھا جن کا نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، خالی نام ہو. تو خالی نام سے تو فلاحی ریاست نہیں بن سکتا ہے. ایسے لوگوں کے گھیرے میں ہے جو بے شک حسین جمیل نوجوان تو ہے، اس کام کے لیے بہترین ٹولہ ہے، لیکن کارندے اور فعال ٹیم جس کی پہلے سے ضرورت ہوتی ہے. افسوس صد افسوس کتنی سلطنتیں بیٹھ گئی نہ اہل و نہ لائق اہل کاروں کی وجہ سے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. بھئی بظاہر صورت دیچا غلط مشے او منزگور اچھے چغزیدے او کمٹاک. صرف ظاہری تقریر سن کر ہم بھی بہت خوش ہوئے. واہ 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 واہ، بڑی تقریر کی اور کی. لیکن جانے سے پہلے اور جانے کے بعد یہاں مہنگائی کو بھی 10-20% بڑھایا. تقریر تو بڑی زبردست کی ہے لیکن اعمال بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. اگر صرف تقریروں سے نظام زندگی چلتا تو پھر حضرت ابوبکر عمر و عثمان مقرر مشہور ہوتے، وہ انصاف والے و عدل والے مشہور ہوئے. چنانچہ کہتے ہیں حضرت عثمان جب حضرت عمر کے بعد صحابہ نے منتخب کیا اور حضرت عمر کے سامنے، اور ابھی وہ زخمی لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان نے پہلا خطبہ دینا چاہا تو تھوڑے سے پریشان ہو گئے. ایسی کھلی تقریر ہر ایک کا کام نہیں ہے. ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے، استاد العلماء تھے، ان کو شاگردوں نے مجبور کیا کہ آج آپ تقریر کریں گے. ان کی عادت نہیں تھی، وہ جیسے اسٹیج پر آ کے بیٹھ گئے پیچھے گر گئے. دڑو پشائے بڑا کئی اوڑ رہا. اور بعض لوگوں کو اللہ یہ طاقت توانائی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اظہار معافی ضمیر بکمال کرتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء نے لکھا ہے اور مشہور روایت ہے، اگرچہ محدثین اس کو قبول نہیں کرتے، اڑتے جا رہی ہے. حضرت عثمان تھوڑے سے پریشان ہو گئے اور پھر نیچے اترے نماز پڑھانے کے لیے اور فرمایا انتم احوج الی امام فعال احوج منہ الی امام قوال. تقریروں سے کام نہیں چلتا، کام کر کے دکھاؤں گا، کام کر کے دکھاؤں. اور دنیا نے دیکھا کہ 10 سال عثمان کی خلافت کس شان و شوکت سے رہی ہے. تو کسی کی قابلیت یا کسی معاملے میں کمال کو وجہ بنا کر کے اس کے وہ قبائح اور کمزوریاں جس سے ملک کا معاش خوف و خطر کا شکار ہو. میں کبھی کبھی اسکرین پر دیکھتا ہوں ایک خاتون جو ہے نا وہ ٹماٹر خریدنے آئی، تورئی بینگن خریدنے آئی، اس کے بعد پیسے گنے تو زاروں قطار رو پڑی. کہنے لگی کہ اور پیسے تو گھر میں بھی نہیں ہے، یہی پیسے تھے اور آپ کہتے 160 روپے کے یہ ہو گئے. اور اسکرین پہ تو ممکن نہیں کہ میں 500 روپے کا نوٹ آگے کروں کہ میری طرف سے لے. ان کو بھی سب پتہ چلتا ہے
لیکن ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہو جاتے ہیں. دا زنگے نے دا شین کانے دا سہارا دے پس زخمی زنگی چی دے انہیں دڑ دے. اس دن ایک گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھیوں نے سفر کے لیے کچھ ادھر ادھر کی چیزیں خریدی. ایک معصوم بچہ فاصلے پر دیکھ رہا تھا تو ہمارے ساتھی جو گاڑی چلاتے انہوں نے کہا وہی اس معصوم کا دل جلس گیا. گاڑی اس کی طرف موڑ دی اور بہت سارے پیسے نکال کے اس کو کہا بچے بیٹے یہ بھی لے لو, آپ بھی اپنے لیے چیزیں خریدیں. یہ رحم دلی, یہ آپس میں شفقت الفت صلہ رحمی, یہ پیغمبر کی سنت ہے. آپ فرماتے تھے افسوس کتنے لوگ آج ہوں گے جو بغیر چھت کے میدان میں سو رہے, اور افسوس کتنے لوگ ہوں گے جو بھوکے پیاسے سو رہے. پیغمبر ہاتھ مروڑتے تھے کہ میں کیسے ان کی مدد کروں. صرف واہ واہ کرنے سے اور دو قدحی کی باتوں سے چیزیں ایسی ہیں جو ہضم نہیں ہو سکتی. 1 کروڑ نوکری دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے تو سارے شٹر لوگوں کے 40-50 سال سے کے ایم سی اور کے ڈی او کو پیسے دیتے تھے وہ سب ہوا میں گئے اور وہ گرا دیے گئے. انگریزوں کی عمارتیں نظر آئی تاکہ انگریز آئے تو خوش ہو جائے. یہ فلاحی ریاست مدینہ منورہ تیار ہو رہا. اور اب بات یہاں تک پہنچی کہ باقاعدہ ایک مستقل وزیر اعلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نوکریوں کے لیے حکومت کو بالکل مت دے کے ہم کوئی نوکری نہیں دیں گے, اور ہم تو 400 محکمے ختم کر رہے ہیں. آپ اپنے لیے خود نوکری ڈھونڈے, ہم نے آپ کو اچھا ماحول دے دیا, منڈی میں گھومتے رہو کوئی چیز خرید نہیں سکو گے. تو میرے عزیزوں اور بھائیوں بہت ہی مشکل میں ہم پھنس گئے. اور ہاں وہ واقعہ رہ گیا, وہ یہ کہ حضرت عمر نے حج کے موسم میں مینا میں سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر کے بعد کوئی خلیفہ بنے ہم دیکھیں گے. حضرت عمر نے صحابہ سے کہا اکٹھے ہو جاؤ میں اس کو بھی سیدھا کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آرام سے رہے, یہ ہر طرح کے لوگوں کا اکٹھ ہے. آپ کی قدر و منزلت آپ کی بیش بہا کلام کو غلطی پر محمول کر لیں گے, سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ان تقریروں کا یہ وقت نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر نے ان کی بات مان لی اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک رات کو عشاء نماز پڑھانے آ رہے تھے, اور جس انداز سے انہوں نے کپڑے پہنے تھے اور پگڑی باندھی تھی, عبد الرحمن ابن عوف نے ساتھیوں سے کہا آج اس سوال کا جواب دینے آئے ہیں. وہی تقریر شروع کر دی. موقع محل کو دیکھ کے بات کرنا اور صحیح مشورہ دینا یہ رفقا کا بہت فریضہ ہے. میں اس قسم کے لوگوں کے نرے جذبات کا بھی قدردان ہوں کہ چلو اسلام کا نام تو لے رہے ہیں مدینہ منورہ کا, اور انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی مذہبی کارڈ استعمال نہ کرے. کتنی عجیب بات ہے. جب الیکشن کے زمانے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ فقہ کا نام نہ لیا جائے تو یہ شخص اول تھا جس نے کہا کہ الیکشن کمیشن پاگل ہو چکا ہے. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے افتخار سے درخواست کرتا ہوں اس کو اریسٹ کرے. ہمارا ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اور میں تو ہر تقریر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں. تو آج آپ بھی علماء اور اولیاء اور صلحاء کی بات قبول کر لیں, ملک ایک بڑے بحران سے اور بڑی تباہی سے بچ جائے گا. باقی احوال ملک کے ہر طرح ہوتے ہیں. احوال ایک وہ ہے جو حق کے لیے لرزاں ہوتے ہیں, وہ تو ہوں گے, اور ایک احوال وہ ہے جو حق کو چھوڑنے کی وجہ سے, حکومتی احوال میں جو کمی کوتاہی ہے وہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہے, اور ان کے مخالف جو ہمارے عزت و ناموس کے طبقات ہے وہ حق کی حمایت اور نصرت کے لیے آگے بڑھے ہیں. کون روڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک عالم دین فرشتہ صفت, ایک ولایت کے اوصاف و خصال کا آراستہ پیراستہ, اس کا کیا کام ہے کہ وہ راستے میں بیٹھتا ہے؟ ان کے کتنے کارخانے اور فیکٹریاں چلتی ہے, نام نشان نہیں ایسی چیز کا, لیکن ہم سے پرایا غم نہیں دیکھا جاتا, اور تکلیفیں تو سب کو پہنچ رہی ہے. تکلیفیں سب کو پہنچ رہی ہے. تو میں وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں اور بہت ہی
محبوب رہا ہے میرا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مولانا کی خدمت میں جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ دو خوف تھے، ایک خوف یہ کہ سابقہ زندگی دلیل ہے آنے والی زندگی کی، وہ بہت کمزور گزر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، مجھ میں وہ صلاحیت و استعداد نہیں ہے کہ اس کو اس کے کہے ہوئی بات پر کیسے ٹھہراؤں۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یو ٹرن لینے والا وزیر اعظم مشہور ہو جاؤں، میری عزت ہے، یہ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے کہے کہ نوکری کے لیے ہماری طرف دیکھے ہی نہیں، اور 50 لاکھ گھر دینے والے، وہ کہتے ہیں یہ جو سیلانی والے کھانا پکا رہے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ مل کے پلیٹ خود بھی ہاتھ میں لے لی۔ نامناسب بات ہے، اور مومن مسلم تو صدق کے ساتھ خوبصورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس درمیان میں نے یہ بات بھی کہی، اگرچہ میں اس کو سنبھال نہ سکا، کہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ کہیں بد دعا لی ہے، کسی عالم دین کا تمسخر کرنا، اس کے پیچھے باتیں بنانا، غلط القاب سے اس کو یاد کرنا۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو آپ نے اس پر تہمت لگائی، اور اگر وہ ایسا ہے تو آپ نے اس کی غیبت کی۔ دونوں میں جرم بہت سخت ہے، اور حکومت کے لیے کیا مشکل ہے، وہ غلط القابات اور اوصاف نہ دے، اس کو کٹہرے عدالت میں کھڑا کرے کہ یہ جرائم آپ نے کیے، جواب دے۔ وہ جو کٹے کیے ہیں ان کی طرف سے کوئی ابھی تک ان پر بلیم ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایک جاننے والا ہے، اچھے کپڑے سیتا ہے، لیکن ہے بہت شیطان، شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس کا بھائی تھا اور عالم دین تھا، اور ایک بہت بڑے جامع مسجد کا خطیب تھا، فارغ التحصیل تھا علوم سے، اس کے بارے میں اشتہار لکھا کہ یہ مولوی زنا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اشتہار مجھے بھی کوئی لایا کہ دیکھو یہ فلاں کے بارے میں نے دیکھا تو نیچے کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس شخص کو بلایا، وہ تہام و قذاف کو، میں نے کہا نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا ہے ہی نہیں کچھ، لیکن میں نے کہا چلو کچھ لوگوں کے دل میں شک آ کر کے اس کے پیچھے نہ دیکھے، ایسا شیطان پھر کبھی دنیا میں ہے، ایسا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا، اور وکیل کو کلائنٹ نے کہا کہ آسان طریقے سے مجھے بری کرا دو۔ اس نے کہا کہ ایک بات کی پابندی کرنی پڑے گی آپ کو، اور وہ یہ کہ جج آپ سے پوچھے گا کہ یہ زمین آپ کی ہے، تو آپ اس کو کہے کہ 3-5۔ وہ کہے گا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا 3-5۔ کہا آپ صحیح بات کیوں نہیں کرتے؟ کہا 3-5۔ کہا آپ کو جیل بھیج دیتا ہوں؟ کہا 3-5۔ عدالت میں اس نے 3-5 کی بارش کر دی۔ مجسٹریٹ کو غصہ آیا اور اس نے پولیس سے کہا پاگل کو پکڑ کے لائے ہو، اس کو 3-5 کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیس ڈسمس، نکلو یہاں سے۔ جب باہر نکلا تو وکیل صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ میرا فیس۔ کہا 3-5۔ کہا وہ تو میں نے سکھایا تھا۔ کہا 3-5۔ کہا میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ کہا 3-5۔ بس 3-5 کرتے ہوئے سیدھا اپنے گھر گیا۔ یہ 3-5 والے پینترے چلنے والے نہیں ہیں، اس میں پینتر باز آخرکار پس جاتا ہے، اور اس طرح چالاک پرندہ ہمیشہ دونوں ٹانگوں سے پستا ہے۔ ہم کسی کے پسنے نقصان پہ راضی نہیں ہے، ہم ان کے لیے بھی دعائے شرف اور عزت کے قدردان ہیں، لیکن ملک کا مسئلہ، ملکی مفاد کا تحفظ، معاش اور اقتصاد بچانا اور ملک کے سرحداتوں کو محفوظ کرنا، اس کے لیے حکومتیں بنتی ہے۔ اگر حکومت معاش میں تنگی پیدا کرے اور ملک کی سرحدات کو دشمن قریب چیلنج کرنے تیار بیٹھا ہو، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ملک دیر تک چلے۔ اور حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا گو حدیث رسول نہیں ہے، لیکن عقل مند کا مقولہ ضرور ہے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جو حق کی نصرت اور حمایت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور مختلف تدابیر استعمال کرتے، رب العالمین انہیں بھی حدود شرع میں آداب شرع کا پابند بنائے، ان سے اور ہم سے کئی بھی غلطی نہ کرائے، عہد و پیمان کا اللہ مسلم کو پابند بنائے، اور جو موجودہ حالات ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل و احسان سے درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد